السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 7ویں کلاس کی کتاب بال بھارتی کا سبق نمبر 13 مرغ اسیر کی نصیحت، یہ نظم ہے اور اس کے شاعر ہیں پنڈت دیا شنکر نسیم۔ تو یہ والی نظم جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں مکمل کر دیا تھا، میں نے ساری نظم پڑھ کے سارے اشعار اس کے پڑھ کے جو ہے آپ لوگوں کو اس کی تشریح کر دی تھی، ایکسپلین کر دیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے یہاں سے پڑھیں گے معنی و اشارات۔ یہاں تک میں نے خلاصہ کلام یعنی نظم کا خلاصہ بھی کرا دیا، یہ خلاصہ بھی میں نے پڑھ دیا تھا، تو یہاں تک ہم نے جو ہے پچھلی ویڈیو میں مکمل کر لیا ہے۔ تو آپ لوگ پلیز میری پچھلی ویڈیو دیکھ لیں گے۔ تو آج ہم یہاں سے کریں گے معنی و اشارات۔ تو یہ الفاظ ہے، اس کے معنی میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ اچھی طرح سے سن لیجئے گا۔ مرغ، پرندہ، اسیر، قیدی، صیاد، شکاری، چڑی مار، یعنی شکار جو کرنے آتا ہے نا اس کو بولتے ہیں صیاد۔ دانا، جاننے والا، چالاک، یعنی عقل مند کو بھی دانا کہتے ہیں۔ چمن زاد، چمن میں پیدا ہونے والا۔ طمع، لالچ، ٹکے کا یعنی بہت سستا۔ مشتے پر، تھوڑے سے پر مراد ذرا سی جان۔ مفارقت، جدائی، گرہ، گانٹھ، گرہ باندھنا، اچھی طرح یاد کر لینا۔ عاجز، بے بس، کمزور، ہاتھ سے دینا یعنی کھو دینا۔ غلام ہونا، خود کو کسی کے حوالے کر دینا۔ لال، سرخ رنگ کا ہیرا۔ شکم، پیٹ، لاسا لگانا، پرندوں کو پکڑنے کے لیے پھندا لگانا، مراد لالچ دینا۔ جعل کرنا، دھوکہ دینا۔ ارباب غرض، غرض مند، ضرورت مند۔ باور کرنا، یقین کرنا۔ تو یہاں پر الفاظ معنی ہمارے ہو گئے مکمل۔ اب یہاں پر دیکھیے مشق، ہماری یہاں پر مشق اسٹارٹ ہو رہی ہے یعنی ایکسرسائز۔ تو یہاں پر سوال لکھا ہے، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ تو ایک جملے کے جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے ہیں، تو آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ پہلا سوال ہے، پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی کا نام لکھیے۔ تو دیکھیے گا جواب آپ، پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی کا نام گلزار نسیم ہے۔ دوسرا سوال ہے، پنڈت دیا شنکر کے استاد کا نام کیا تھا؟ پنڈت دیا شنکر کے استاد کا نام خواجہ حیدر علی آتش تھا۔ تیسرا دیکھیے، گرفتار ہونے والا پرندہ کیسا تھا؟ گرفتار ہونے والا پرندہ چمن کا دانا پرندہ تھا، یعنی عقل مند پرندہ تھا نا۔ چوتھا، عاجز ہو جانے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عاجز ہو جانے پر ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ پانچواں ہے، پرندے کے بازو کھلتے ہی کیا ہوا؟ پرندے کے بازو کھلتے ہی پرندہ اڑ گیا۔ کس کی غفلت نے پرندے کو چھڑایا؟ صیاد کی غفلت نے پرندے کو چھڑایا۔ ساتواں، کس کی بات پر فوراً یقین نہیں کرنا چاہیے؟ غرض مندوں کی بات پر فوراً یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگلا کویشچن دیکھیں گے ہم۔ تو اگلا کویشچن ہے ہمارا، مختصر جواب لکھیے۔ تو مختصر جواب اس کو کہتے ہیں کہ اس کا وہ جواب جو ہے ایک لائن کے بدلے اس جواب جو ہے 2-3 لائنوں کا ہوتا ہے، اس کے سینٹنس 2-3 ہوتے ہیں، تھوڑا ڈیٹیلنگ دینی ہوتی ہے۔ تو پہلا سوال دیکھیے، یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے کر دیا ہے، تو آپ لوگ ساری چیزیں دیکھ لیں گے اور میری حوصلہ افزائی کر دیں گے۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو پلیز میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں اور ویڈیو پوری دیکھا کریں، تاکہ آپ لوگوں کی کوئی چیز رہ نہ جائے، تاکہ فائدہ جو آپ لوگوں کو مکمل ہو، پورا فائدہ ہو، ہے نا۔ دیکھیے پہلا سوال ہے، پرندوں نے اپنے بارے میں صیاد کو کیا بتایا؟ یعنی شکاری کو پرندے اپنے بارے میں کیا بتایا تھا؟ تو دیکھیے پرندے نے اپنے بارے میں صیاد کو بتایا کہ میں ایک چھوٹا سا پرندہ ہوں، تو مجھے بیچ نہیں پائے گا، اور اگر مجھے ذبح کرتا ہے تو بہت تھوڑا سا گوشت ملے گا۔ اب اگلا سوال ہے، پرندے نے صیاد کو کیا نصیحت کی؟ پرندے نے صیاد کو کہا کہ سب کی بات سنو، لیکن کرو وہی جو تمہاری سمجھ میں آئے۔ ہمارے قابو میں اگر کچھ ہے تو اس سے غفلت برتنا نہیں چاہیے، اور اگر آپ بے بس ہیں اور کمزور ہیں تب بھی ہمیں ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ تو دیکھیے نیکسٹ کویشچن ہے، اس وقت میرے بیان کی درج ذیل
شعر کا مطلب بیان کیجیے. تو شعر یہ ہے، اس کا مطلب بتانا ہے، مطلب بیان کرنا ہے. تو یہ بھی میں نے لکھ دیا آپ لوگوں کے لیے. دیکھیے گا، پہلے میں شعر پڑھ رہی ہوں. آتا ہو تو ہاتھ سے نہ دیجیے، جاتا ہو تو اس کا غم نہ کیجیے. تو اس کا مطلب یہ ہے، شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے ہاتھ میں آتا ہو تو اس کو جانے مت دو، اس کی طرف سے غفلت مت برتو. جو آپ کے پاس ہے اس کی حفاظت کرو، اور جو ہاتھ سے نکل جائے اس کا غم نہ کرو. یعنی جو چلا جائے اس کا غم نہیں کرنا چاہیے. اب اگلا کویشچن دیکھیے، غور کر کے بتاؤ. تو غور کر کے بتانا ہے ہمیں. یہ دیکھیے، پرندوں کو دوبارہ پکڑنے کے لیے صیاد نے کیا کیا ہوگا؟ تو دیکھیے یہ بھی جواب لکھا ہے میں نے. دیکھیے، پرندے کو پکڑنے کے لیے صیاد نے دانہ ڈالا ہوگا اور جال بچھایا ہوگا، بہلایا پھسلایا ہوگا، ہے نا. اب اگلا سوال ہمارا ہے، دیے ہوئے جملے کو مناسب محاوروں کے ساتھ جوڑیے. یعنی یہاں جملے دیے ہوئے اور یہ محاورے، تو ہمیں ان کو جوڑنا ہے. تو پہلا ہے گرہ میں باندھنا. تو اس کا جو ہے، ہمیں اپنے بزرگوں کی نصیحت یاد رکھنا چاہیے، یعنی اپنے گرہ میں باندھنی چاہیے. بے دام کا غلام، آپ کے بے شمار احسانات نے ہمیں خرید لیا ہے. لاسا لگانا، اپنا کام نکالنے کے لیے اس نے بہت لالچ دی. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیے نمبر لکھ دیے 1 2 3. تو آپ لوگ دھیان سے کر لیں گے. اب عکس برعکس، یعنی اپوزٹ ورڈ ہے نا، عکس برعکس. نیچے دیے ہوئے لفظوں کی ضد نظم میں تلاش کیجیے. ضد یعنی کہ اپوزٹ ورڈ ہوتے ہیں نا، متضاد الفاظ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ضد. تو یہاں پر دیکھیے، نادا دانا، خوشی غم، آزاد اسیر. آزاد یعنی کہ آزاد ہوتے ہیں، اور اسیر یعنی غلام قیدی ہوتے ہیں جو. عیاں نہا، عیاں کا مطلب نظر آنا، نہا یعنی چھپا رہنا، پوشیدہ جسے کہہ سکتے ہیں ہم. آغاز انجام. اگر میں پرندہ ہوتا عنوان پر 15 سطروں کا ایک مضمون لکھیے. تو اگر آپ کو مضمون چاہیے تو مجھے بتا دیجیے گا، میں مضمون جو ہے لکھ کر اس کو مضمون بھی اپلوڈ کر دوں گی اس کی ویڈیو. تو آپ لوگ مجھے کمنٹ میں لکھ کر بتائیے پلیز، کیونکہ ہم اسی کے ساتھ ویڈیو نہیں بنا سکتے، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے. سرگرمی یا منصوبہ. سرگرمی اور منصوبہ اس کو کہتے ہیں پریکٹیکل ورک یا عملی کام کو جو ہمیں خود کرنا ہوتا ہے. جیسے یہاں دیکھیے پہلا دیا ہوا ہے، عام معلومات. مقابلے کی تیاری کے لیے اپنی جماعت کے ساتھیوں سے بات چیت کیجیے. عام معلومات یعنی جنرل نالج، جی کے کی نالج جو ہوتی ہے نا، جنرل نالج، اس کی تیاری کے لیے اپنے دوستوں سے بات چیت کیجیے کہ ہمیں کس طرح تیاری کرنی ہے. ابھی تو اسکول ہمارے بند ہے نا، لاک ڈاؤن چل رہا ہے. تو اب جب اسکول کھلیں گے تو آپ لوگ یہ جی کے کی یعنی جنرل نالج کی، عام معلومات کی مقابلے کی تیاری کریں گے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2 ہے، اقبال کی نظم پرندے کی فریاد تلاش کر کے اپنی بیاض میں یعنی اپنی نوٹ بک میں، اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور جماعت میں سنانا ہے. یہ والی نظم بھی بہت ہی عمدہ نظم ہے. آپ لوگ ضرور اس کو تلاش کیجیے اور پڑھنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو یہ نظم چاہیے تو آپ مجھے بول دیجیے، میں یہ والی نظم بھی ڈال دوں گی آپ لوگوں کے لیے. اب اگلا کویشچن دیکھیے، روبرو درج ذیل میں سوالوں کی مدد سے اپنے کسی استاد کے ساتھ انٹرویو کا اہتمام کیجیے، یعنی انتظام کیجیے. یعنی اپنے کسی استاد کو آپ کا انٹرویو لینا ہے. طلبہ اپنے طور پر بھی مزید سوالات بنا سکتے ہیں. یعنی دیکھیے یہاں پر کچھ سوالات دیے ہیں 10، ان کے جوابات آپ کو انٹرویو کے دوران، یعنی جب آپ اپنے کسی ٹیچر کا انٹرویو لے رہے ہیں تو ان سے پوچھنا ہے آپ کو. تو میں سوالات پڑھ رہی ہوں، آپ اس کے علاوہ بھی اور سوالات بنا سکتے ہیں، ہے نا. یہاں پر لکھ رہا ہے طلبہ اپنے طور پر مزید سوالات بنا سکتے ہیں، یعنی اور سوالات بھی بنا سکتے ہیں، یا کچھ سوالوں میں چینجنگ بھی کر سکتے ہیں آپ. تو پہلا سوال ہے، اپنی زندگی کی ابتدائی حالات کے بارے میں کچھ بتائیے. تو اپنے استاد سے آپ یہ کویشچن کریں گے نا، سوال پوچھیں گے. دوسرا، آپ نے تعلیمی میدان میں ترقی کس طرح کی؟ ہر شخص بچپن میں کچھ خواب ضرور دیکھتا ہے، آپ نے بھی بڑا ہو کر کچھ بننے کی تمنا کی ہوگی، کیا وہ خواب پورے ہوئے؟ چوتھا سوال ہے، تعلیم کا کیا مقصد ہے؟ پانچواں، طلبہ کو تعلیم و تربیت کے ذریعے سنوارتے ہوئے آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ چھٹا ہے، آپ کا پسندیدہ کھیل کون سا ہے؟ ساتواں، آپ نے درس و تدریس کا پیشہ کیوں اختیار کیا؟ درس و تدریس یعنی ٹیچر کا پروفیشن آپ نے کیوں اختیار کیا، کیوں آپ ٹیچر بنے، ہے نا. آپ کی نظر میں ایک مثالی طالب علم کیسا ہونے چاہیے؟ مثالی یعنی کہ جس کی ہم مثال دے سکیں، ایسا طالب علم جو نمایاں ہو، ایک دم کامیاب ہو، ہے نا، جس کی ہم مثال دے سکیں.
آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ یا لمحہ جسے آپ کبھی نہ بھول پائیں گے؟ آپ اپنے طلباء کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ سارے سوالات آپ اپنے استاد سے کیجیے، انٹرویو لیجیے. اس کے علاوہ بھی آپ اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پوچھیے. اب دیکھیے یہاں پر ہے بول چال، یعنی یہ جو ہے گرامر کا کام ہے، قواعد کا کام ہے. یہ قواعدیں، یہ کہاوتیں کب استعمال کی جاتی ہیں؟ یہ کہاوتیں یہاں پر دیا ہوا ہے نا، تو یہ بتانا ہے ہمیں کب استعمال کی جاتی ہے. جیسے پہلا ہے 9 سے چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یہ طنز کرتے وقت جب کوئی بہت زیادہ برائی کرتے رہتا ہے اور کچھ کبھی کبھار اچھی بننے کی کوشش کرتا ہے تو طنز کرتے وقت یہ کہتے ہیں، ہے نا، تانا دیتے ہیں جب کہتے ہیں. دوسرا ہے گھر کی مرغی دال برابر، تو یہ بے قدری کا اظہار کرنے کے لیے کہتے ہیں. یعنی ہمیں کسی چیز سے جب اکتا جاتے ہیں، ہمیں بے قدری ہونے لگتی ہے اس چیز کی، ہے نا، تب کہتے ہیں. یہ اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے. جب کوئی کمزور اپنے گھر میں خود کو طاقتور سمجھے، یعنی کمزور آدمی جب اپنے گھر میں رہتا ہے اور کسی طاقتور آدمی کو دیکھ کر اپنے آپ کو خوب طاقتور سمجھنے لگتا ہے نا، تو اس وقت کہتے ہیں کہ اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ساری چیزیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہیں پر ہم اپنی ویڈیو مکمل کرتے ہیں کیونکہ چیپٹر ہمارا جو ہے لیسن مکمل ہو چکا ہے. اور میری ویڈیو کو آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ، تاکہ ضرورت مند جو بچے ہیں ان کی ضرورت پوری ہو سکے. اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے، کیونکہ چینل سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو پلیز میری حوصلہ افزائی کیجئے. اگلی ملاقات ہماری اگلی ویڈیو میں ہوگی، اگلے چیپٹر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.